اور اس سے پہلے والی حدیث کو آپ اس کے ساتھ جوڑ دیجئے کہ جنت میں نیچے کہیں نہیں بلکہ کہاں جائے گا؟ جنت الفردوس، اعلی درجے کی جنت میں حضور کے قریب پہنچ جائے گا، یتیم کے ساتھ میں حسن سلوک۔ اسی طرح آگے اللہ کے نبی نے فرمایا احب البیوت الی اللہ، تمام دنیا کے گھروں میں سب سے زیادہ محبوب گھر اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ فرمایا کہ فیہ یتیم مکرم، وہ گھر اللہ کو سب سے پیارا لگتا ہے جس گھر کے اندر کسی یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ جس گھر میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے وہ گھر اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو آپ گھر میں رکھ کے پال نہیں سکتے تو کم سے کم بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آس پڑوس کے بچے جو یتیم ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ ہم نے گھروں کے اندر ایسے نظارے دیکھے کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، وہاں پر اگر اپنے بیٹے کو کچھ طاقت کی چیز کھلانی ہے تو وہ چھپا کے رکھتی ہیں کہ ذرا اس کے یار دوست نمٹ جائیں پھر بلا کے کھلاؤں گی، انہیں جانے دو سب کو، وہ چھپا کے رکھتی ہیں۔ اور ورنہ تو بہانے سے اندر بلائیں گی کچن میں کہ ادھر آؤ بیٹا، وہ اندر آئے گا، اس کے منہ میں جلدی سے چمچ سے وہ رکھ دیا سارا جو کچھ رکھنا تھا، جلدی فنش کرو اور جاؤ، اور وہ جلدی سے کھا کر کے جا رہا ہے اور نارملی طریقے پہ یہ چل رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ میں کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم ہے، ایک چمچ اگر اپنے بیٹے کے منہ میں رکھا ہے تو ایک چمچ اسی یتیم کے منہ کے اندر رکھے، اللہ کے نبی فرما رہے وہ گھر اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ فیہ یتیم مکرم، جس گھر کے اندر کسی یتیم کی عزت کی جائے اور اس کا احترام کیا جائے وہ گھر اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام فرمایا کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے ہیں، ایک یتیم بچہ آتا ہے، آنے کے بعد حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں یتیم ہوں اور میری والدہ بیوہ ہیں۔ حضور سے آ کے کہہ رہے ہیں میں یتیم ہوں اور میری والدہ بیوہ ہیں، آپ ہمیں کچھ عطا فرما دیجئے۔ حضور کو بڑا پیار آیا اس بچے تو اس بچے سے کہا بیٹا کیا کہا دوبارہ کہو، اس نے دوبارہ دہرایا، آپ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اپنے پاس میں بٹھانے کے بعد اپنے گھر کہلوایا کہ جو کچھ بھی ہو سب دے دے، اکٹھا کر کے سب کچھ دے دیں۔ جب یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا اب جو سب کچھ منگایا میرے نبی نے تو پتہ ہے کتنا مال آیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مٹھی غلہ نکلا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا پیغمبر کے گھر میں۔ کتنا؟ ایک مٹھی غلہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں پورے کنستر بھرے ہوئے رکھے رہتے ہیں آٹے کے، دال کے، چاول کے، بڑے بڑے باکس، اس کے بعد بھی زبان پہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ یہ جملے سنیں گے لوگوں سے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ وہاں پہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے اور میرے نبی اپنے گھر میں یہ فرما رہے جو کچھ ہو سب لا دو کھانے پینے کا، تو سب کچھ اکٹھا کر کے ایک مٹھی آ رہا ہے اناج وہاں پہ، آپ نے اس کو دیا بیٹا یہ لے جاؤ، اتنا ہی ہے ہمارے پاس۔ اور آگے فرمائے کہ بیٹا میں تمہارے لیے اور تمہاری والدہ کے لیے برکت کی دعا کروں گا۔ یہ ملی اس کو زبردست چیز، برکت کی دعا۔ ظاہر سی بات ہے پیغمبر کے ہاتھ سے کسی کو ایک مٹھی چیز مل جائے وہی کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا معاملہ ہے یہ اس کے لیے، اور ساتھ میں پیغمبر کہیں کہ میں تمہارے گھر کے لیے برکت کی دعا کروں گا تو اور کیا چاہیے پھر کسی کو؟ فرمایا برکت کی دعا۔ وہ بچہ خوش ہو کے جانے لگا، مسجد کے دروازے پہ پہنچا، جیسے ہی وہ نکل رہا تھا ادھر سے حضرت سعد تشریف لا رہے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ تشریف لا رہے، ان کی نظر اس بچے پہ پڑی، اس کو دیکھا، یاد آیا کہ اس کے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ نکل رہا تھا، چلتے چلتے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور مسجد میں آ گئے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا جاتا ہے، ہاتھ پھیرا اور مسجد میں آ گئے۔ حضور بیٹھے ہوئے محراب میں سب دیکھ رہے تھے،
جب حضرت سعد حضور کے پاس میں آئے تو آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ سعد پتہ ہے تم نے ابھی کیا عمل کیا؟ یا رسول اللہ میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا، بس میں تو آ رہا تھا، بچہ گزر رہا تھا، سر پہ ہاتھ پھیرا تھا میں نے اس کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سعد یہ معمولی عمل نہیں، تم نے ایک یتیم کے سر پہ محبت کا ہاتھ پھیرا ہے، تمہارے ہاتھ کے نیچے اس کے جتنے بال آئے ہیں اللہ نے اتنی نیکیاں تمہیں عطا فرما دی، اتنی نیکیاں مل گئی۔ ہاتھ پھیرنے کے اوپر اتنی ساری نیکیاں میرے بھائی، خوب کثرت کے ساتھ میں۔ اصل میں جن کے پاس میں باپ کی نعمت ہوتی ہے نا، انہیں ہاتھ پھیرنے کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے سر پہ کون ہاتھ پھیر رہے۔ جس بچے کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوگا نا، جب آپ اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تب اسے احساس ہوگا، اس کے دل کو پتا ہوگا کہ سر پہ ہاتھ پھیرنے میں کیا احساس ہوتا ہے۔ وہ ایک عمل ہمارے لیے بڑا نارمل ہے، لیکن اس بچے کے دل سے پوچھئے اس کو کتنا اچھا محسوس ہوگا۔ اللہ اس خوشی کے لیے یہ ترغیب دلا رہے ہیں اور یہ فضائل پیغمبر بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، نہ کچھ خرچ کرنا، نہ پیسے جانے، نہ کچھ ہونا، خالی محبت سے ہاتھ پھیرے، اللہ اتنی سینکڑوں نیکیاں عطا فرما رہے، محبت کا ہاتھ پھیرنے کا۔ تو اتنا اہم معاملہ ہے یتیم کے ساتھ میں، اور یہ تو فضائل ہیں یتیم کے، اور اللہ رحم کرے ہم یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ تو کیا کرتے۔ مان لیجئے دو بھائی ہیں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے چھوٹے، ان کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ تو کیا ہوتا، اس کا جو کچھ ہے وہ بھی آدمی دبانے کے فکر میں لگ جاتا ہے کہ ان بچوں کو کچھ نہ ملے، یہ محروم رہ جائیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال غلط طریقے پہ کھا رہے ہیں، یتیموں کا مال غلط طریقے پہ کھا رہے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ کھانا نہیں کھا رہے، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے، یأکلون فی بطونہم نارا، ان کے پیٹ میں آگ بھر رہی ہے، کھانا نہیں جا رہا ان کے پیٹ میں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، فرمایا اللہ نے کہ ان کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کروں گا۔ یتیم کے حقوق تو کیا ادا کرتے، یہ یتیم کی جائیدادیں قبضانے کے پیچھے لگے۔ کتنے کیس ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں کہ چچاؤں نے، تایاؤں نے یتیم بچوں کی جائیدادیں قبضہ کر لی، ان کو حقوق سے محروم کر دیا۔ اللہ کھلا اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ جائیدادیں نہیں کھائی انہوں نے ان کی روزی اور روٹی اور لقمے نہیں کھائی، انہوں نے اپنے پیٹ میں آگ بھری اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ نے اتنی زبردست وعید اس کے اوپر بیان فرمائی۔ آدمی کو احتیاط رکھنی چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کتنا عجیب معاملہ ہے اور ہم اور آپ دھیان نہیں کرتے۔ تو یہ یتیم کے ساتھ میں حسن سلوک کی اہمیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ یتیم کا دھیان رکھنا، اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور یتیم کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں والمساکین، اور مسکین کا دھیان رکھو، مسکین کا دھیان۔